رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما. چیپٹر نمبر 4 لیسن نمبر 22 کمپاؤنڈ مرکب. مفرد اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ مفرد کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مرکب کی ڈیفینیشن کیا ہے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر کوئی لفظ تنہا جملے سے الگ تھلگ ہٹ کر یا اکیلا استعمال ہو رہا ہو تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اسے مفرد کہتے ہیں. جیسے قلم، کتاب، مسجد، ولد، یہ سب کیا ہے؟ مفرد ہے، یعنی ایک ایک لفظ جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس جب اگر کسی لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی شامل ہو جائے، یعنی مفرد پلس مفرد بن جائے، مفرد پلس مفرد مل کر پھر مرکب بن جاتا ہے. یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکیم ہوتے ہیں ان کے علم میں دو ایک ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، علم مفردات اور علم مرکبات. یہ جو جڑی بوٹیوں کی وجہ سے یعنی علم مفردات کہتے ہیں یہ جاننا کہ جو جڑی بوٹی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. تو اگر دو جڑی بوٹیوں کو ملا کر کوئی ایک کمپاؤنڈ بن جائے تو اس کے بارے میں جاننے کو علم مرکبات کہتے ہیں. تو عربی گرامر میں بھی جو علم مفردات ہے، مفرد کے بارے میں جو علم ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے. کیسے کہ اسم کو جنس کے اعتبار سے بھی ڈسکس کیا، عدد کے اعتبار سے بھی کیا، وسعت کے اعتبار سے بھی کیا اور اس کی اعرابی حالت بھی. تو یہ عربی گرامر کے مفردات تھے. یہ علم جو تھا عربی گرامر میں علم مفردات تھا. اب ہم سیکھیں گے علم مرکبات. تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھیں رسول ایک مفرد لفظ ہے اور اللہ بھی مفرد ہے. جب ان کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بنے گا رسول اللہ. ایک تو یہ ایک لفظ دو لفظ ملا کر دو مفرد ملا کر مرکب بنا اللہ کا رسول. اور اس میں کچھ تبدیلی بھی آئی. رسول کے آخر میں ڈبل حرکت تھی تو وہ کہاں پہ چلی گئی؟ وہ ایک حرکت ہو گئی. اسی طرح اللہ تھا تو اللہ ہی زیر کیسے بدل گئی؟ پھر اس میں کا کے جو میننگز ہیں، کا جو مین ہے وہ کہاں سے آیا، یعنی کس لفظ کی ٹرانسلیشن میں ہم نے کا، رسول کا تو رسول ہو گیا، اللہ کا اللہ، تو کا کیسے آیا؟ تو یہ سب جاننا کہ لفظوں میں جب ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کی کیا تبدیلی آتی ہے، ان کے اگر اعرابی حالت یعنی حرکت چینج ہوتی ہے یا پھر ان کے ٹرانسلیشن میں کا کی کے یا ہے کے میننگز آ جاتے ہیں تو اس کو جانیں گے. تو جاننے کا جو علم ہے علم مرکبات کہلاتا ہے. مرکبات جو ہے مرکب کی جمع ہے. تو مرکب کہتے ہیں کم از کم دو لفظوں کے مجموعے کو، یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم کیا ہوں؟ دو ہوں. ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس ہے عبدن کہتے ہیں بندے کو، اور اللہ کہتے ہیں اللہ. جب ان کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اب عبدن کی تنوین ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ صرف پیش آ گئی ہے اور اللہ ہی بن گیا. تو اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. اس تبدیلی کو
جاننے کے علم کو ہم علم مرکبات کہیں گے۔ جو مرکب ہوتے ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں عربی اصطلاح میں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر دو لفظوں کو ملا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، تو دونوں لفظوں کا معنی مفہوم آپ کو مکمل طور پر سمجھ آئے، یا سننے والے کو یا پڑھنے والے کو بات کی سمجھ آ جائے۔ تو اس لحاظ سے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص اگر دو مفردوں کو یعنی دو لفظوں کو ملا کر ایک مرکب بنایا جائے اور اس کو جب پڑھا جائے تو مفہوم نامکمل ہو تو اس کو کہیں گے مرکب ناقص، اور اگر بات کی سمجھ آ جائے تو اسے کہیں گے مرکب تام۔ جیسے اگزامپل ہمارے پاس ایک ولد صالح، اس کا مطلب ہوتا ہے ولد لڑکا، صالح نیک لڑکا، اور اگر ہم کہیں گے الولد صالح تو بن جائے گا لڑکا نیک ہے۔ ٹھیک ہے، الف لام لگانے سے ہی پوری کی پوری ایک اس کی قسم چینج ہو جاتی ہے۔ ولد صالح مرکب ناقص ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے نیک لڑکا۔ اب نیک لڑکا کیا اس کی سمجھ ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہی، بات کی وضاحت نہیں ہو رہی، لیکن جب ہم کہیں گے الولد صالح لڑکا نیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پوری کی پوری بات کی سمجھ آ جائے گی، تو اسے کہیں گے مرکب تام۔ یعنی اگر کسی بھی دو لفظوں کو ملانے سے اس کی بات سمجھ، یعنی اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو مرکب تام ہے، اگر نہ آئے تو مرکب ناقص ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مرکب تام کون سا، مرکب ناقص کون سا ہے؟ تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جس مرکب کی ترجمے میں از کا معنی پیدا ہو رہا ہوگا وہ مرکب تام ہے کا، اور اگر کسی جملے کی ٹرانسلیشن میں ہے کا میننگز پیدا نہیں ہو رہے تو وہ مرکب ناقص ہوگا۔ اس کی مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس میں ہے نہیں آ رہا تو یہ مرکب ناقص ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، فی الکتاب، کتاب میں، تو یہ سب کیا ہے؟ مرکب ناقص۔ مرکب تام، اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب تام۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ترجمے میں، ان کی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں ہے آتا ہے۔ اب مزید جب ہم پڑھیں گے، کیونکہ مرکب ناقص کا بھی عربی لینگویج میں کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، مرکب تام کا بھی، تو کل سے سٹارٹ کریں گے ہم مرکب ناقص کی اقسام 4 ہے، اور ایک ایک کر کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی مزید کہ کیسے ہم پتہ ہوگا کہ یہ مرکب ناقص ہے، یہ مرکب تام ہے۔